اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سننے والوں کو اس چینل کی طرف خوش آمدید۔ یہ کتاب جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اسرار الصلاۃ، نماز کے باطنی رازوں اور روحانی اثرات پر روشنی ڈالنے والی شہید ثانی کی یہ نایاب تصنیف کہ جو نماز کی حقیقت اور اس کی روح سے آشنا کرتی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں کتاب کی طرف، اور کتاب کے جتنے بھی پارٹس ہوں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے اسرار الصلاۃ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 2 بیان کیا جائے گا۔ باقی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنی آواز کی وجہ سے آپ سے معذرت کرنا چاہوں گی کہ اگر کہیں پر آپ کو آواز ڈسٹربنگ یا رف لگ رہی ہو، طبیعت کی ناراحتی کی وجہ سے تھوڑی آواز کا مسئلہ ہے۔ چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ مقدمات نماز۔ مقدمات نماز میں کچھ واجب ہیں اور کچھ مسنون۔ واجب میں طہارت اور نجاست کا ازالہ، ستر عورتین اور مقام نماز کا پاک ہونا، غضبی نہ ہونا، رو بقبلہ ہونا ہے، اور مسنون امور بھی کافی ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنا، اذان اور اقامت اور 6 تکبیروں کا ادا کرنا وغیرہ شامل ہے۔ مقدمات نماز میں سے ہر ایک مقدمے میں وظائف قلبیہ اور اسرار خفیہ پوشیدہ ہیں کہ جن کا ادراک صفائے عقل اور حضور قلب سے ممکن ہے، کہ جن میں چند امور پر ہم بحث کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے طہارت۔ وضو میں منہ اور ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور انہیں پاک صاف کیا جاتا ہے۔ منہ اور ہاتھ کا دھونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اعضاء لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس کے ان اعضاء سے تقدر محسوس نہ کریں۔ اگر ان اعضاء کے دھونے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ اعضاء امور دنیا میں مصروف رہے ہیں، اب چونکہ ان اعضاء کو خالق کائنات کے حضور پیش ہونا ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ انہیں دنیا کی آلودگی سے پاک کرو تاکہ یہ اعضاء صاف اور شفاف حالت میں اپنے خالق کے حضور پیش ہو سکیں۔ لہٰذا نمازی کو وضو کرتے وقت یہ خیال پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قلب کی طہارت ان اعضاء کی طہارت سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ قلب اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ شکل اور صورت کو نہیں بلکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل ہی تمام اعضاء اور جوارح کا رئیس اعظم اور مملکت وجود کا سلطان ہے۔ اسی لیے جب نمازی اس کی رعایا کے افراد کو پاک کرنا ضروری سمجھتا ہے تو اس جسد خاکی کے اصل مالک قلب کو پاک کرنا بدرجہ اولیٰ لازمی ہے۔ جب ہم دنیا کی آلائشوں میں مصروف ہونے والے اعضاء کو دھوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان اعضاء کو دنیا کی آلائشوں میں ڈالنے والا تو دل ہی تھا، لہٰذا صرف اس کے معمولی کارندوں کی طہارت ہی کافی نہیں بلکہ اصل محرک کی طہارت بدرجہ لازمی ہے۔ دنیا اور آخرت عموماً ایک دوسرے کی ضد اور نقیض ہیں۔ انسان ان میں سے جب ایک کے قریب ہوتا ہے تو دوسرے سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا گیا تاکہ انسان دنیا کے فکر سے آزاد ہو کر فکر آخرت کی جانب متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وضو میں چہرے کو دھونا اس لیے فرض قرار دیا تاکہ چہرے میں پاکیزگی پیدا ہو، اور چہرے میں ہی آنکھیں ہوتی ہیں جو کہ طلب دنیا کا بڑا محرک ہے، اور چہرے کے قریب کان ہیں جو کہ دنیاوی آواز پر شیفتہ رہتے ہیں۔ اسی چہرے میں منہ موجود ہے کہ جس سے انسان رزق جسمانی کھاتا ہے، اور ناک کا تعلق بھی اسی چہرے سے کہ جس سے انسان دنیاوی خوشبوؤں کا ادراک کرتا ہے۔ الغرض کے چہرے میں اکثر ایسے اعضاء موجود ہیں کہ جو دنیا طلبی کے محرک ہیں۔ شریعت طاہرہ نے اس لیے ان کے دھونے کا حکم دیا تاکہ ان اعضاء سے دنیا کی الفت کو دھو دیا جائے، انسان حب دنیا سے خالی ہو کر خداوند کریم سے محو مناجات ہو سکے۔ اور جب انسان ان اعضاء کو پاک کرتا ہے تو ان کے اصل محرک اور ان کے حاکم دل کو پاک کرنے کی زیادہ ضرورت کا احساس کرنا چاہیے۔ چہرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں کے دھونے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ ہر وقت دنیا طلبی میں ملوث رہتے ہیں۔ پھر خداوند قدوس نے سر کے مسح کا حکم دیا ہے، کیونکہ
سر میں قوت مفکرہ موجود ہوتی ہے جو کہ دنیاوی امور کی طرف ہر وقت دلالت کیا کرتی ہے، امور آخرت کی طرف سے معنی بنتی رہتی ہے۔ آخر میں پاؤں کا مسح فرض کیا گیا کیونکہ پاؤں ہی دنیا میں انسان کو ایسا مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتے ہیں۔ مسح اس لیے تاکہ پاؤں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ اب ہماری دنیاوی ضرورتوں کے سفر کا اختتام ہو گیا ہے اور اب ہم نے خداوند عظیم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ وضو کی تکمیل سے انسان سعادت ابدی کے حصول کے قابل بنتا ہے اور معراج مومنین یعنی نماز کے لائق بنتا ہے۔ خداوند عالم نے غسل میں تمام جسم کے دھونے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس سے قبل جسم دنیا کی پست ترین لذت میں ڈوبا تھا اور پورے جسم کو احساس لذت سے آشنائی ہوئی تھی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ غسل جنابت پورے بدن کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ وقت کے لیے پورا بدن اعلیٰ مرتبے سے بعید رہ کر سفلی ترین لذت میں ڈوبا رہا، اس لیے غسل کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ لذات دنیا اور حیوانی جبلت میں ڈوبے ہوئے جسم کو پاک کیا جائے۔ غسل کرتے وقت انسان کو یہ نکتہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب سارے جسم کو سفلی لذت میں منہمک ہونے کی وجہ سے دھو رہا ہے تو پھر اس کا اصل محرک تو اس کا قلب تھا، لہٰذا غسل کو صرف جسد ظاہری تک ہی محدود نہیں کرنا بلکہ اسے قلب تک وسعت دینی ہے۔ البتہ جسم پانی سے پاک ہوتا ہے اور دل توبہ اور انانیت سے پاک ہوتا ہے۔ جس طرح سے جسم کو نجاست ظاہری سے پاک کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے دل کو رذائل اور صفات مذمومہ سے پاک کرنا ضروری ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کو فرض کیا گیا، مٹی سے طہارت کے حصول کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ جلوہ دنیا سے فریب خوردہ انسان کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر نور فطرت کو ضائع نہ کرو، تم نے اس زمین پر قلیل عرصہ رہنا ہے، تم نے ان قریب قبر میں جانا ہے۔ علاوہ ازیں مٹی سے مانوس کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو تربت حسینیہ کے قریب تر لایا جائے۔ خاک سے مانوس ہونے کی صورت میں انسان تکبر سے بچ جاتا ہے۔ جب انسانی قلب سے تکبر رخصت ہو جائے تو وہ نور الہی کی تجلیات اور فیوز کے لائق بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ وضو کے اسرار بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو اور طہارت کا ارادہ کرو اور پانی کی طرف بڑھو تو اس وقت یہ محسوس کرو کہ تم رحمت الہی کی طرف بڑھ رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اپنی قربت کی چابی مقرر کیا ہے۔ رحمت الہی اور پانی میں وجہ شبہ یہ ہے کہ پانی سے ظاہری نجاسات دور ہوتی ہیں اور رحمت الہی سے بندوں کے گناہ دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آنے سے پہلے خوشخبری دینے والیاں بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ اور پانی کی افادیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہم نے پھر جاندار کو پانی سے بنایا تو جیسے پانی دنیا کی ہر نعمت کے لیے روح حیات ہے، اسی طرح رحمت ایزدی دلوں کے لیے روح حیات ہے۔ دل کی زندگی رحمت الہی سے ہی ممکن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جس ذات اطہر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اس کی بھی یہی صفت بیان فرمائی ہو کہ اے ایمان والوں، جب تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کام کے لیے بلائے کہ جو تمہاری زندگی کا باعث ہو تو خدا اور رسول کا حکم دل سے قبول کر لو۔ پانی کی صفائی اور باریکی، طہارت و برکت اور اشیاء میں اس کے حسن امتزاج پر غور کریں کہ پانی دنیا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ خداوند علیم نے اپنی مخلوق کی مصلحت کے لیے اس کو کس قدر فراواں کیا ہے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انسان تو اللہ کی نعمت میں سے صرف پانی کی نعمت کے شکر کے بھی قابل نہیں ہے۔ وضو میں کچھ فرائض ہیں اور کچھ مسنون امور ہیں، ہر ایک میں جداگانہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ جب پانی کو ادب اور احترام سے استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے وہ حکمتیں بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی۔
پانی کو استعمال کرتے وقت آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بھی مخلوق خدا سے اس طرح گھل مل جائیں جس طرح سے پانی اشیاء میں گھل مل جاتا ہے۔ ہمیں اپنی صفت پر بھی برقرار رکھنا ہے، اسی لیے خواجہ کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال پانی جیسی ہے، آپ اپنی تمام اطاعات میں ایسی ہی سفود اختیار کریں جیسا کہ پانی آسمان سے صاف حالت میں برستا ہے، اور اسی صفائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو لفظ طہور کی صفت سے یاد فرمایا ہے، اور پانی سے اعضاء و جوارح کو دھوتے وقت اپنے دل کو بھی تقوی اور یقین کی صفات سے پاک کریں۔ علل ابن شازان میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے انسان کو وضو کا حکم دیا تاکہ بندہ خداوند جبار سے مناجات کرتے وقت پاک اور صاف ہو اور اس کے فرمان کا اطاعت گزار بن کر حاضر ہو، میل کچیل اور نجاست سے پاک ہو، اور پھر وضو سے سستی اور کاہلی بھی دور ہوتی ہے۔ خداوند جبار کے حضور کھڑا ہونے کے لیے دل بھی پاک ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے وضو میں چہرے اور دونوں ہاتھوں، سر اور دونوں پاؤں کو اس لیے شامل فرمایا کیونکہ جب انسان خداوند عالم کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے یہی اعضاء ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ چہرے سے انسان سجدہ کرتا ہے، اسی سے ہی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے دعا مانگتا ہے اور انہی سے ہی رغبت اور خوف اور یکسو ہونے کا اظہار کرتا ہے، سر کو رکوع اور سجود میں جھکاتا ہے اور اس سے روب قبلہ ہوتا ہے اور اپنے قدموں کے ذریعے سے اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ اللہ نے جنابت میں غسل کا حکم دیا ہے جبکہ حوائج ضروریہ کے لیے غسل فرض نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کے پورے وجود سے ہوتا ہے اور مادہ مصنوعیہ انسان کے پورے جسم سے گردش کر کے برآمد ہوتا ہے، جبکہ پیشاب پخانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ حوائج ضروریہ تو غذا کا فضلہ ہے کہ جو ایک راہ سے داخل ہو کر دوسرے راہ سے خارج ہوتا ہے۔ ازالہ نجاست۔ ازالہ نجاست میں بھی انسان کو اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ وہ ظاہری نجاست کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اخلاق رذیلہ اور صفات ذمیمہ سے پاک کرے، کیونکہ ظاہری جلد کے ہی پاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ کپڑوں کے پاک کرنے کا بھی حکم ہے، حالانکہ کپڑے انسانی جسم کا حصہ نہیں ہے۔ یہیں سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب اس کے ساتھ لگنے والی چیز کی طہارت ضروری ہے تو پھر اس کے قلب اور باطن کی تطہیر کتنی ضروری ہے۔ لہٰذا ظاہری جلد اور کپڑوں کو دھوتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ اور انابت کے صابن سے اپنے دل کو دھوئے اور آئندہ کے لیے تمام اخلاق رذیلہ کے چھوڑنے کا عزم اور راسخ کر لے اور یوں اپنے باطن کو پاک کرے، کیونکہ دل تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ قضائے حاجت کرتے وقت انسان کو اپنی فطری نقائص پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس قدر غلاظت اور گندگی سے بھرا ہوا ہے، اور پھر اس گندگی کے اٹھانے والے کو کسی قسم کا تکبر زیب نہیں دیتا۔ جس طرح سے انسان قضائے حاجت کے وقت غلاظت کے دور ہونے پر آسودگی محسوس کرتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنے قلب کو خیالات فاسدہ اور خبث باطن سے دور کرے، یوں قلبی آسودگی کی لذت حاصل کرے اور خبث باطن سے فراغت حاصل کر کے بساط خدمت پہ کھڑا ہونے کے لائق بن جائے اور اپنے خالق سے مناجات کی مٹھاس حاصل کرے۔ عربی زبان میں بیت الخلاء کو مستراح کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان فرمائی کہ بیت الخلاء کو مستراح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کو نجاست کا بوجھ دور ہونے پر راحت ملتی ہے۔ مومن اس بات سے یہ سبق لیتا ہے کہ دنیاوی مال و متاع کا نتیجہ بھی غلاظت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، اس لیے دنیاوی حرص و طمع کو چھوڑ کر ہی راحت محسوس کی جا سکتی ہے۔ انسانی طبیب فطری طور پر میل کچیل اور نجاست سے متنفر ہے، لہٰذا ظاہری نجاست کو پانی سے پاک کریں اور باطنی نجاست کو تقوی اور قناعت سے پاک کریں تاکہ آپ کو دونوں جہانوں کی سعادت نصیب ہو سکے۔ اور یہ راحت و سکون جبھی نصیب ہوگا کہ جب انسان دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے حرام اور مشتبہ اشیاء سے پرہیز کرے، اور جب یہ تمام حقائق انسان کے ذہن نشین ہو جائیں گے تو تکبر سے نجات پالے گا
اور گناہوں سے دوری اختیار کرے گا، اور اس کے لیے تواضع اور حیا کا دروازہ کھل جائے گا، اور یوں انسان چند روزہ تکلیف کے بعد ہمیشہ کی راحت کا حقدار بن جائے گا۔ سترے اور تین یعنی کہ تن ڈھانپنا۔ نمازی کے لیے حالت نماز میں جسم کا ڈھانپنا فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ دنیا والوں کی نگاہ انسان کے مقام شرم پر نہ پڑنے پائے۔ گویا خدائے ستار کی مشیت یہ ہے کہ نمازی کے پوشیدہ اعضاء پر کسی کی نظر نہ پڑے اور یوں اسے فضیحت سے بچایا جا سکے۔ نمازی اپنے بدن کے مخصوص اعضاء کو تو لوگوں کی نگاہوں سے بچا سکتا ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ خداوند کریم سے اس کی باطنی خرابیاں پوشیدہ رہ سکتی ہیں؟ حاشا و کلا، لہٰذا نمازی کو تن پوشی کے وقت اپنی تمام کوتاہیوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان برائیوں کو ڈھانپنے کے لیے ندامت، حیا، خوف خدا کا پردہ حاصل کرنا چاہیے۔ جب نمازی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے مد نظر رکھے گا تو اسے خداوند عالم کے حضور کھڑا ہوتے وقت شرم و حیا محسوس ہوگی، اور اس تصور کے ذریعے سے انسان اپنے خدا کے حضور ایک گنہگار مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہوگا، گویا ایک بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کے حضور سر جھکائے کھڑا ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ زینت دینے والا لباس تقویٰ ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ظاہری لباس اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور لباس کی نعمت صرف بنی آدم کو عطا کی گئی۔ انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق لباس نہیں پہنتی، اور یہی لباس مومنین کے لیے ایک فریضے کی ادائیگی کا بھی موجب ہے۔ مومن کا بہترین لباس وہ ہے کہ جو خدا سے غافل نہ کرے، بلکہ سب سے اچھا لباس وہ ہے کہ جو خداوند عالم کے شکر اور ذکر و اطاعت کے قریب کرے، خود پسندی، تکبر، ریا کا سبب نہ بنے، کیونکہ تکبر اور ریا دین کو برباد کرنے والے اوصاف ہیں اور دل کی سختی کا سبب ہیں۔ جب آپ لباس پہن کر اپنے بدن کو ڈھانپیں تو اللہ کی طرف سے ہونے والے پردہ پوشی کو ذہن نشین کریں، بدن کے ظاہری حصے کو لباس سے ڈھانپیں اور اپنے باطن کو صدق و صفا سے ملبوس کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم تو حسین لباسوں میں ملبوس ہو اور روح کفن کی محتاج ہو۔ ظاہری بدن تو ستر اطاعت میں ملبوس ہونا چاہیے، باطن خوف خدا کے تصور سے ملبوس ہونا چاہیے۔ خداوند کریم کے احسانات کو یاد کریں، جس نے ظاہری جسم ڈھانپنے کے لیے لباس کے اسباب خلق فرمائے، اور گناہوں اور بدکرداری کے عیب کو چھپانے کے لیے توبہ اور انابت کا لباس مقرر کیا۔ اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ خداوند عالم نے تمہارے بڑے بڑے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، لہٰذا تمہیں بھی کسی کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے عیوب پیش نظر رکھنے چاہیے، دوسروں کے پوشیدہ حالات کی جستجو نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی دوسروں کے عمل کے ٹوہ میں تو گزار دیں، ممکن ہے کہ وہ تو توبہ اور انابت کے ذریعے سے نجات پا جائے اور آپ اس کی پاداش میں ہلاک ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اپنے گناہوں کو فراموش کر دینا اللہ کی طرف سے دنیا میں سزا ہے، آخرت میں باعث وبال ہے۔ انسان جب تک اپنے ہی عیوب کو مد نظر رکھتے ہوئے اطاعت خداوندی میں مصروف رہے گا، وہ نجات کا مستحق رہے گا اور رحمت ایزدی کے بحر کرم کا خواص بن کر حکمت کے موتی حاصل کرتا رہے گا۔ اور جب کوئی شخص اپنے گناہوں کو فراموش کر کے دوسروں کے گناہوں کی جستجو کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مقام نماز۔ نماز کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت یہ سوچیں کہ آپ نے کائنات کے سلطان اعظم کے حضور حاضر ہونا ہے، آپ نے اس کے حضور اپنی عاجزی اور ناتوانی کو بیان کرنا ہے اور مالک الملک سے مناجات کرنی ہے اور اس سے رضا کی درخواست کرنی ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے ایسے مقام کا چناؤ کریں کہ جو اس مقصد کے لائق ہو۔ مساجد یا ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اتباعِ عالیہ اگر میسر ہو سکے تو سب سے بہتر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مساجد اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اتباعِ عالیہ کو محل اجابت اور مقام قبولیت اور اپنی مرضات اور مغفرت کا
معدن قرار دیا ہے۔ اب آپ مکمل آرام اور وقار، خضوع اور انکساری کا پیکر بن کے نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوں اور خداوند کریم سے یہ سوال کریں کہ وہ تمہیں اپنے عباد مخلصین میں جگہ عطا کرے، تمہیں تمہارے پیش رووں سے ملائے۔ خدا کے حضور کھڑا ہوتے وقت یوں محسوس کرو گویا تم پل صراط پر کھڑے ہو چکے ہو کہ جہاں قدم کی ایک معمولی لغزش دوزخ کی گہرائیوں میں ڈال سکتی ہے، جہاں قدموں کا صحیح سفر جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا قبولیت اور عدم قبولیت کی کیفیت لے کر کھڑے ہو جائیں۔ اس تصور سے تمہارے اندر خضوع پیدا ہوگا اور تم رحمت الہی کے قابل ہو سکو گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم مسجد کے دروازے پر پہنچو تو سوچو کہ تم ایک عظیم بادشاہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہو، جس کے فرش پر مطہرین ہی قدم رکھ سکتے ہیں، جس کی ہم نشینی صرف صدیقین ہی کو میسر ہے۔ لہٰذا تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اپنی غفلت کی وجہ سے عتاب کے لپیٹ پہ نہ آ جاؤ، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہ سلطان ذی جود اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے تمہاری معمولی اطاعت کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اگر عدل کے میزان میں تمہاری عبادت کو تولنا چاہے تو پوری زندگی کی عبادتوں کو مسترد کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب جب کہ آپ اللہ کی بندگی اور اس سے محو مناجات ہونے کا ارادہ کر چکے ہیں تو اس کے حضور اپنی عاجزی اور کوتاہی کا اعتراف کرے، اپنے دل سے ان تمام موانع کو دور کرے کہ جو دل کے اخلاص میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم صرف اسی عبادت کو قبول کرتا ہے کہ جو طاہر اور خالص ہو۔ اب اگر تمہارا قلب مناجات کی لذت محسوس کرنے لگے تو سمجھ لو کہ دربار احادیث میں تمہیں آنے کی اجازت مل گئی، لیکن اگر دل میں پھر بھی نرمی محسوس نہ ہو تو ایک بے بس غلام کی طرح بار بار رو رو کر اپنے خدا سے اذن دخول مانگے۔ اب اگر اللہ کو تمہارے دل کی سچائی پر اعتبار ہوگا تو تمہیں اپنی رضا اور محبت کے لیے توفیق عنایت فرمائے گا، کیونکہ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ مسترین کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ بھلا وہ کون ہے کہ جب اسے مستر پکارے تو وہ دعا قبول کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم لوگوں کو زمین میں اپنا وقت نماز، اوقات نماز کے لیے آپ یہ بشارت عظمیٰ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اوقات نماز اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ آپ ان ساعات میں خدمت حق کے لیے کھڑے ہوں اور خداوند عظیم کے حضور اپنی حاجات پیش کر سکیں اور اس کی اطاعت کے ذریعے سے دونوں جہانوں کی کامرانی حاصل کر سکیں۔ نماز کا وقت آنے پر آپ کے دل میں سرور اور چہرے پر رونق آنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت آپ کے تقرب کا ذریعہ ہے اور آپ کی کامیابی کا وسیلہ، اور اس وقت کا استقبال طہارت اور صفائی پاکیزہ لباس سے کریں۔ جس طرح سے آپ دنیا کے کسی بادشاہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں، اسی طرح سے مالک کائنات کے حضور پیش ہونے کے وقت بھی صاف ستھرے ہو کر جائیں، اور آپ کو وقار و اطمینان، خوف و رجا کی صفات سے آراستہ ہو کر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں بے پایہ ہے اور فضل و کرم کرنا اس کا قدیم وتیرہ، گناہ گاروں کی گرفت بھی اس کا شیوہ عدل رہا ہے، اور کوتاہی کرنے والوں کو اپنے دربار سے دھتکار دینا بھی اس کی سنت ہے۔ اس لیے خضوع، خشوع، عاجزی اور انکسار کے ساتھ بارگاہ احادیث میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ تصور کریں کہ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ آپ سے یہ وعدہ کرے کہ وہ فلاں وقت میں آپ کو اپنے مقربین خاص میں شامل کرے گا، آپ کی جملہ ضروریات پوری کرے گا، بھرے دربار میں آپ کو خلعت فاخرہ عطا کرے گا اور تم ایک طویل عرصے تک اس کی مصاحب بنے رہو گے، تو کیا اس وعدے کی وجہ سے آپ کو اس وقت کا شدت سے انتظار نہیں ہوگا؟ اور کیا اس سعید ساعت کے لیے تسبیح روز و شب کے دانوں کو شمار نہیں کریں گے؟ اور جب وہ فرغ روز اور سعید گھڑی آن پہنچے گی تو آپ اپنے دل میں کس قدر خوشی محسوس کریں گے؟ اگر آپ کا جواب اسبات میں ہے تو آئیے اوقات نماز کی قدر کریں، کیونکہ ان ساعات میں آپ کا نام علیین کے رجسٹر میں درج ہوتا ہے، اور سجدہ بارگاہ احادیث میں تقرب کا ذریعہ ہے اور اس کی محبت کے حصول کا یقینی وسیلہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو نماز کا وقت عظیم کامیابی کا وقت ہے، لہٰذا آپ کو
اس گھڑی کا بے چینی سے انتظار کرنا چاہیے کہ جس میں آپ کو دونوں جہانوں کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مقصود کائنات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بے چینی سے نماز کے وقت کے منتظر رہے تھے، اور نماز کا وقت جوں جوں قریب ہوتا آپ کے اشتیاق میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا، اور جیسے ہی شروع ہوتا تو آپ اپنے مؤذن بلال سے فرماتے، بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، تو گویا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت سے پہلے والے وقت کو اپنے لیے شدید تکلیف کا وقت سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کو نماز سے ٹھنڈک پہنچتی تھی، اور آپ نے متعدد بار فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جب آپ کو احکم الحاکمین کے حضور پیش ہونے کے لیے جائیں تو اپنی تمام تر کوتاہیوں کو مد نظر رکھیں اور خداوند کریم کے جلال کو بھی پیش نظر رکھیں، تو اس سے آپ کے قلب میں خوف خدا پیدا ہوگا، کیونکہ اپنے اندر خوف محسوس کرنا کاملین کی علامت ہے، اور بے خوف رہنا راندہ درگار ہونے کی علامت۔ جیسے ہی وقت نماز آئے تو آپ اپنے ذہن میں اللہ کی عظمت و کبریائی اور اپنی حقارت و ناتوانی کا تصور کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج، ان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے گھر میں گفتگو کرتے، ہم ان سے گفتگو کرتی تھی، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا تو حضور کی محویت کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، اور آپ کی ہم سے کبھی جان اور پہچان تک نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت آتا آپ لرزنے لگتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، امیر المومنین، نماز کا وقت شروع ہوتے ہی آپ پر کپ کپی کیوں طاری ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، افسوس، امانت کی ادائیگی کا وقت آن پہنچا ہے، اور یہ وہ امانت ہے کہ جسے خداوند عالم نے آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا، تو وہ اس امانت کے متحمل نہ ہوئے اور ڈر گئے کہ مبادا ان سے کوتاہی ہو جائے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام جب وضو کرتے تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ وضو کرتے وقت آپ کے چہرے پر زردی کیوں آ جاتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تم کیا جانو کہ مجھے کس کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ رہنمایان اسلام کا یہ طرز عمل عظمت الہی کو مستحضر رکھنے کی وجہ سے تھا، اور نماز کے وقت غیر خدا کے واقف تک نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ ان کے قلب اور نظر میں خداوند عالم کی عظمت و کبریائی کا تصور بدرجہ موجود تھا۔ اذان۔ جب آپ اذان کی آواز سنیں، اپنے دل میں روز قیامت کے قائم ہونے کی منادی کا تصور کریں۔ اپنے ظاہر و باطن میں اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے جلدی کریں، کیونکہ اس ندا پر جلدی لبیک کہنے والے ہی لطف پروردگار کے حقدار ٹھہریں گے۔ آپ اذان کے بلاوے پر اپنے قلب کو پیش کریں۔ اگر آپ اپنے قلب کو خوشی اور مسرت سے لبریز پائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو روز قیامت کی کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے، اور کلمات اذان پر توجہ فرمائیں کہ اس کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور توحید پر ہو رہی ہے، تو اس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ لہٰذا آپ اللہ اکبر کی صدا پر دل و جان سے ایمان لاتے ہوئے دنیا اور مافیہ کو حقیر جانیں گے، کیونکہ جب آپ زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ذہن میں دنیا اور متاع دنیا کی زیادہ اہمیت ہوگی تو آپ اللہ اکبر کہنے میں کاذب ہوں گے۔ اللہ اکبر کی صدائے حق سنتے ہی کائنات کی ہر چیز کو پست سمجھیں اور اللہ کو ہی ہر چیز سے بلند و برتر سمجھیں، اور جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ سنیں تو تمام معبود سے نفی کریں، اور جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں یا سنیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے سامنے آپ کی نگاہ ادب سے جھک جانی چاہیے، دل کی گہرائیوں سے ان کی رسالت کی گواہی دیں تاکہ آپ عند اللہ صادق قرار پائیں، ورنہ منافقین نے بھی تو اپنی زبان سے آپ کی رسالت کی گواہی دی تھی، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تو میرا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔
اذان اور اقامت میں سرکار ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام کی گواہی دینا ضروریات تشیع میں سے ہے، اور جب آپ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل کی صدا سنیں تو یاد الہی کی تیاری کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بزرگی کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر کہیں، اور اذان کا اختتام پھر کلمہ توحید پر پڑھیں۔ خداوند عالم کے ذکر سے اذان کا آغاز اور اسی کے ذکر پر ہی اذان کا اختتام اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ کائنات کا مبدأ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور کائنات کی بازگشت بھی اسی کی جانب۔ کائنات کی تمام تر قوت و طاقت کا سرچشمہ وہی ذات حق ہے، اور یہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی مفہوم ہے۔ قبلہ، جیسے کہ ارشاد ربی ہے، بے شک تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور تم کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو تم مسجد محترم کی طرف منہ کر لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف اپنا منہ کیا کرو۔ استقبال قبلہ سے مراد یہ ہے کہ نماز کے وقت آپ اپنا چہرہ قبلے کی جانب کریں۔ روح بقبلہ ہونے کے لیے صرف چہرے کو ہی قبلے کی جانب کرنا مقصود نہیں، بلکہ قلب کو بھی جملہ امور سے ہٹا کر امر الہی کی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے۔ روح بقبلہ ہونا ایک ظاہری علامت ہے، اور اس کا حقیقی مقصد باطن کو متحرک کرنا ہے۔ قبلے کی جانب رخ کرنا اور حقیقت دل کو رضائے الہی کی جستجو کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور ایک جہت کی طرف منہ کرنے سے اعضاء اور جوارح کو ضبط و تسکین بھی ملتی ہے۔ اگر ضبط و تسکین نہ ہو تو پھر اعضاء کی حرکات کی سمت کا تعین ہی باقی نہیں رہے گا، اور یوں دل کو یکسوئی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر منہ کرنے والے کو اس بات کا ڈر کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے سے بدل ڈالے۔ اس حدیث میں تجلیات الہی سے روح گردانی کرنے سے ڈرایا گیا ہے کہ حالت نماز میں دائیں بائیں نظر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے انوار کبریائی کے مطالعے سے لاپرواہی کر رہا ہوتا ہے، اور جو شخص ایسا کرتا رہے اس پر ہمیشہ غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا غافل قلب عالم بالا کے امور کے ادراک اور تقرب الہی سے ایسا ہی بے بہرا رہتا ہے جس طرح سے کسی گدھے کا دل غافل رہتا ہے۔ انسان دوسری جہات سے منہ موڑے بغیر روح بقبلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ما سوائے اللہ سے روح گردانی کیے بغیر دل بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو اور اس کی خواہش اور قلب خداوند عالم کی جانب ہو، تو جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو گناہوں سے ایسے ہی پاک ہوگا جیسے وہ پیدائش کے دن پاک تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم قبلے کی طرف منہ کرو تو دنیا و مافیہ اور مخلوق کے حالات سے یکساں لا تعلق ہو جاؤ، مشاہدہ حق کے موانوں سے اپنے دل کو پاک کر لو، اور اپنے نور باطن سے عظمت الہی کا دیدار کرو۔ خداوند عالم کے دربار میں کھڑا ہوتے وقت اپنے اس کھڑے ہونے کا تصور کرو جب تمہیں روز قیامت اپنی تمام تر کوتاہیوں سمیت حاضری دینی ہوگی، اور اپنے آپ کو خوف و رجا کے درمیان پاؤ۔ جب تم تکبیرات پڑھو تو عظمت الہی کا تصور کرو، اپنے نفس کو حقیر جانو، اور رب العالمین کی عظمت کے سامنے اپنی عبادت کو ناکارہ سمجھو۔ پورے خلوص قلب سے حق عبادت کے ادا نہ ہونے کا اعتراف کرو۔ جب آپ اللہم انت الملک الحق المبین لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک پڑھیں تو اس وقت خداوند عالمین کی عظیم سلطنت و قدرت اور تمام عوالم پر اس کی حکمرانی کا تصور کریں، اور اس کے ساتھ اپنی کم مائیگی کا احساس کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں کہ میں نے غلط کام کیے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد
تصور کریں کہ اس احکم الحاکمین نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، عالم تصور میں اپنے آپ کو اس کے سامنے کھڑا ہوا پائیں، اسے اپنے قریب خیال کریں کہ جو پکارنے والے کی ہر پکار کو سن رہا ہے اور اس کی دعاؤں کی شرف قبولیت سے نواز رہا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت اسی کے پاس ہے۔ پھر اس تصور کے پیدا ہونے پر کہیں لبیک۔ ان کلمات کے بعد آپ فعال شر سے اللہ کی پاکیزگی بیان کریں اور اس سے ہدایت اور ارشاد کا سوال کرتے ہوئے کہیں کہ وَالشَّرْ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِ مِنْ حَدِيكَ، اور اس کے بعد اپنی ابدیت کا اعتراف کریں، عرض کریں کہ آپ اپنے وجود بقا میں ہر وقت اسی ذات حق کی ہی محتاج ہیں، اور اس حقیقت کو ان الفاظ سے بیان کریں جس کے معنی ہیں اس غلام اور غلام زادے کا وجود تیری مرہون منت ہے، میری بقا بھی تیری وجہ سے ہے اور اس میں تیری ہی ملکیت ہوں، تو میرا مالک ہے اور میری بازگشت تیری ہی بجانب ہے۔ اس نقطے کو قرآن مجید میں بھی ان الفاظ سے دہرایا گیا ہے کہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ جو مخلوقات کو پہلی بار تو پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت ہی آسان ہے۔ سارے آسمان و زمین میں سب سے بالا تر اسی کی شان ہے اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ پھر اس مقام سے آگے معارف اور حقائق میں ترقی کرتے جائیں اور عالم اعلیٰ سے فیض حاصل کرتے جائیں، کیونکہ آپ کے محل قابل ہونے کی دیر ہے۔ مبدا تو روز اول سے ہی فیاض ہے، اور اپنے ہاں حاجت لے کر آنے والوں کو بے نیل و مرام رکھنا اس کی شان کریمی کے منافی ہے۔ مل کر دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اپنے اسرار کی تجلیات کی قبولیت کے لائق بنا، اپنے مشاہدہ انور کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ افعال نماز کا بیان۔ افعال نماز 8 ہیں۔ اول، قیام کی صورت میں وظیفہ قلب یہ ہے کہ قیام کے وقت آپ کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ آپ خداوند علیم کے روبرو کھڑے ہیں اور وہ آپ کے ظاہر اور باطن سے اطلاع رکھتا ہے، آپ کے دل میں پیدا ہونے والے تمام تر خیالات سے واقف ہے، وہ شے رگ سے بھی آپ کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس کی عبادت اس انداز سے کریں کہ گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ مرتبہ نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ تصور کریں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس طرح سے آپ نے اپنے جسم کو خدا کے حضور حاضر کیا، اسی طرح سے اپنے قلب کو بھی اللہ کے حضور حاضر کریں، اپنے بدن کے سب سے بلند ترین عضو یعنی اپنے سر کو جھکا کے کھڑے ہوں اور اپنے دل میں خضوع اور خشوع کی صفت پیدا کریں، ہر قسم کے تکبر کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اپنے سر کی طرف اپنے قلب کو بھی درگاہ ایزدی میں جھکائیں۔ دنیا کے سلاطین کے دربار میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے مخاطب ہونے والا بڑے ادب اور احترام، خضوع خشوع سے گفتگو کرتا ہے۔ بعض اوقات متکلم کے جسم پر ہیبت لرزہ طاری ہو جاتی ہے، اس کی زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے، تو جب دنیا کے ایک عام سلطان کے سامنے گفتگو کرنے والے کی یہ حالت، تو تھوڑا سا غور کرے کہ آپ تو مالک الملک سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، آپ نے جبار قہار خدا سے ہم کلام ہونا ہے، تو بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ پر کم از کم وہ اثرات تو مرتب ہونے ہی چاہیے کہ جو ایک سلطان سے ہم کلام ہوتے وقت مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کی اندر خوف کی صفت پیدا ہوگی اور عظمت خداوندی کے تصور سے آپ میں رجا یعنی امید کی صفت پیدا ہوگی۔ درجے بالا مثال کے علاوہ ہمارا ایک اور بھی مشاہدہ ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کی قوم کا ایک صالح اور معزز شخص اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے، تو وہ نماز کو احسن انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ شخص اس کی تمانیت کی توصیف اور تعریف کرے۔ تو اس شخص کو اپنی قلبی کیفیت پر غور کرنا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دل و دماغ کو یہ بات سمجھائے کہ اے نفس امارہ، تیری غلط کاری کی تو کوئی حد ہی نہیں، اپنے جیسے ایک شخص کا تو تیرے ذہن میں حیا وجود ہے اور خداوند عالم کا تیرے دل میں کوئی حیا نہیں۔ مخلوقات میں سے ایک فرد کا تو لحاظ ہے لیکن خالق کائنات کا کوئی لحاظ نہیں۔ ایسے شخص کا تو ادب کرنا چاہتا ہے کہ جو تیرے نفع اور نقصان پر قادر نہیں، اور علی کل شیء قدیر خدا کا کوئی ادب نہیں۔ اے نفس امارہ،
تیری طغیانی اور جہالت نے تجھے کس قدر سرگرداں کر دیا ہے اور تو اپنی ہی دشمنی میں کس قدر اندھی ہو چکی ہے، لہٰذا تمہیں بندوں سے نہیں بلکہ اللہ سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں خدا سے کتنی حیا کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے اپنی قوم کے نیک انسان سے حیا کی جاتی ہے، اس طرح اللہ سے حیا کرے۔ انسان کو مصلائے عبادت پر حضور قلب سے کھڑا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ نماز میں آنکھ اور سر کو ادھر ادھر ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ اس طرح سے اپنے باطن کو نماز کے علاوہ دوسرے امور میں التفات کرنے سے بچانا بھی لازمی ہے۔ اگر دل حالت نماز میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو دل کو یاد دلاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس مناجات کی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں ہے کہ جو بے دلی سے کی جائے۔ آپ اپنے اندر جتنا باطنی خشوع پیدا کریں گے اتنا ہی آپ کے اندر ظاہری خشوع پیدا ہوگا، کیونکہ ظاہری حالت باطنی حالت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نمازی کو دیکھا، وہ دوران نماز اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ اگر اس شخص کے قلب میں خشوع ہوتا، اس کے اعضاء و جواروں میں بھی خشوع ہوتا، کیونکہ رعیت اپنے رائی کے تابع ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کی ایک دعا میں یہ الفاظ ہیں کہ پروردگار رائی اور رعیت کی اصلاح فرما۔ اس دعا میں قلب کو رائی یعنی نگہبان کہا گیا ہے، اعضاء اور جوارے کو اس کی رعیت کہا گیا ہے۔ وہ تمام آداب کی جو شاہان دنیا کی ملاقات کے لیے ضروری ہیں، مناجات خداوندی کے لیے ان تمام آداب کی پاسداری ضروری ہے۔ کتنا ہی مقام حسرت و افسوس ہے کہ ایک انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے تو بڑے خشوع سے کھڑا ہو، لیکن رب العالمین کے حضور بڑی بے توجہی اور لابالی کے عالم میں کھڑا ہو۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایسے شخص کو جلال پروردگار سے آگاہی حاصل نہیں ہے۔ نیت سے مراد وہ ارادہ ہے کہ جس سے آپ امر خداوندی پر لبیک کہنے کی غرض سے نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نماز کے اختتام تک اپنی نماز کو تمام مفسدات سے محفوظ رکھیں گے، اور مزید یہ کہ آپ یہ نماز خالص اللہ کے لیے قائم کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کی غرض ثواب اور قربت ایزدی ہے۔ واضح ہو کہ نیت کے لحاظ سے عبادت تین قسم کی ہے۔ عذاب کے خوف سے عبادت کرنا، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ دوسرا، جنت اور نعیم جنت کے شوق میں عبادت کرنا، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور تیسرا، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اپنی مناجات میں عرض کرتے ہیں، پروردگار، میں نے تیری دوزخ کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی اور تیری جنت کی طمع میں بھی تیری عبادت نہیں کی، میں نے تجھے عبادت کے قابل پایا اسی لیے تیری عبادت کی۔ اگر آپ کو آزاد بندوں کی عبادت نصیب نہیں ہے تو کم از کم تجار کی عبادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تاجر معاوضے کے لیے عمل کرتا ہے، اور اگر آپ کو یہ رتبہ بھی نصیب ہے نہیں تو کم از کم غلاموں کی عبادت ہے تو اپنے آپ کو محروم نہ کریں، کیونکہ غلام اپنے آقا کی فرمانبرداری عموماً اسی لیے کرتے ہیں کہ نہ کرنے کی صورت میں آقا انہیں سزا دے۔ نیت کرتے وقت یہ نقطہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ اس نے تجھ جیسے کم ظرف انسان کو نماز کی توفیق بخشی۔ اپنے ذہن میں مناجات کی قدر و قیمت کو بلند و برتر سمجھیں اور ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ آپ کس سے مناجات کر رہے ہیں، کن الفاظ سے اس ذات پاک سے محو گفتگو ہے۔ نیت کے وقت تمہاری پیشانی گناہوں پر خجالت محسوس کرتے ہوئے عرق آلود ہونی چاہیے، اور ہیبت سے تمہارے اعضاء پر کپکپی طاری ہونی چاہیے، اور خوف خدا سے تمہارا چہرہ زرد ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سابقہ اوراق میں ہم نے ازواج نبی کا یہ بیان نقل کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے گفتگو کرتے اور ہم ان سے گفتگو کرتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا تو آپ ہمیں پہچانتے تک نہ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اخلاص قبولیت کی چابی ہے، اور اخلاص کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان پوری طاقت سے عمل بجا لائے اور اس کے ساتھ یہ سمجھے کہ اس عمل کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور پھر اپنے عمل کے صلے کا طالب نہ ہو۔ اگر کوئی اللہ سے اپنی عبادت کا صلہ طلب کرتا ہے تو وہ مخلص نہیں،
اس دنیا میں مخلص کی کم از کم جزا گناہوں سے پاکیزگی ہے، آخرت میں دوزخ سے نجات اور جنت کا حصول ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سچی نیت والا انسان قلب سلیم کا مالک ہے۔ قلب سلیم وہ ہے کہ جو تمام امور میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم کے مالک کو کامیابی کی بشارت دی ہے۔ کیا فرمایا کہ جس دن مال اور اولاد فائدہ نہ دیں گے سوائے اس کے جو خدا کے سامنے پاک دل لے کر پیش ہو۔ نیت کا تعلق قلب سے ہے۔ قلب میں جتنی معرفت اور ایمان موجود ہوگا، نیت بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ نیت صادقہ جبھی ممکن ہے کہ جب نفس اور خواہشات عظمت الہی کے زیر اثر ہوں، بصورت دیگر خالص نیت ناممکن ہے۔ تکبیرۃ الاحرام۔ اللہ اکبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے، یا یہ کہ وہ اس سے بلند و برتر ہے کہ اس کی وصف بیان کی جا سکے، یا یہ کہ وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کا ادراک حواس سے کیا جائے، یا یہ کہ اللہ اس چیز سے بہت بلند ہے کہ اس کا قیاس لوگوں سے کیا جائے۔ جب آپ زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہوں، آپ کا دل بھی آپ کی تصدیق کر رہا ہو، ورنہ اگر کوئی چیز آپ کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ بلند و برتر ہوگی تو پھر یاد رکھیں اللہ کی گواہی یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اگرچہ کلام سچا ہے، جس طرح سے اللہ نے منافقین کو کاذب کہا، باوجود کہ کلام برحق تھا۔ اگر آپ خدا نخواستہ امر الہی سے زیادہ اپنی خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں، فرمان خداوندی پر عمل کرنے کے بجائے اپنی خواہشات پر عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، یاد رکھیں وہی خواہشات ہی آپ کا معبود ہے۔ جب دل میں خواہشات کی کبریائی کا تصور ہو اور فقط زبان سے اللہ اکبر کہہ بھی دیا جائے تو یہ زبانی کلامی بات ہوگی۔ لہٰذا اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ صرف زبان سے ہی اللہ اکبر نہ کہیں، بلکہ دل و دماغ بھی اسی میں زبان کے معید ہونے چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تکبیر کہو تو اللہ کی کبریائی کے سامنے تمام آسمان و زمین تمہیں ہیچ نظر آنے چاہیے، کیونکہ جب بندہ تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اس کے قلب کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کے قلب میں کوئی چیز اس حقیقت کے منافی ہوتی ہے تو اللہ اس شخص کو خطاب کر کے کہتا ہے، اے جھوٹا، کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھے اپنے ذکر کی حلاوت سے محروم رکھوں گا، تجھے اپنے مقام قرب سے دور رکھوں گا، تجھے اپنی مناجات سے لطف اندوز نہیں ہونے دوں گا۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قلب کی حالت کا جائزہ لیں۔ اگر آپ اپنے قلب میں مناجات کی حلاوت محسوس کر رہے ہیں، آپ کو لطف و سرور محسوس ہو رہا ہے، تو یقین جانیے آپ کی تکبیر تحریمہ بارگاہ احادیث میں مقبول ہو چکی ہے۔ اگر خدا نخواستہ لذت مناجات اور حلاوت عبادت سے آپ محروم ہیں، جان لیں کہ اللہ نے آپ کی تکبیر تحریر کو جھٹلا دیا ہے اور آپ کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے۔ دعائے توجہ انشاءاللہ۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نماز کی حقیقت کو سمجھنے، خضوع اور خشوع کے ساتھ اسے ادا کرنے، اس کی برکتوں سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ مزید لوگ بھی اس کتاب کے فیض سے مستفید ہو سکے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔